بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. لفظ اللہ سے ریلیٹڈ جب بھی آپ کسی رول کا ذکر کرتے ہیں تو آپ صرف اللہ کہہ کر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، بلکہ آپ بولتے ہیں لفظ اللہ یا لفظ الجلالہ یا ورڈ اللہ، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان کے نام کی جو تجوید ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لفظ اللہ اور لفظ اللہم پہ سیم رولز اپلائی ہوتے ہیں. آگے کی سلائیڈز میں آپ کو صرف ورڈ اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہی والا رول ورڈ اللہم کے لیے بھی ہے. لفظ اللہ میں آپ کو جس لام پر شد نظر آ رہی ہے اس کو ہمیشہ ہم 2 حرکات یعنی کہ 2 کاؤنٹس پڑھتے ہیں. اللہ اللہ. لفظ اللہ کا لام کبھی لائٹ ہوتا ہے اور کبھی ہیوی ہوتا ہے. اب آپ ان سب کنڈیشنز کے بارے میں پڑھیں گے جن میں لفظ اللہ کا لام مفخم یا مرقق ہو سکتا ہے. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہو تو اس لام کو ہم مفخم پڑھیں گے. واللہ واللہ. کتاب اللہ کتاب اللہ. سبحانک اللہم سبحانک اللہم. لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر کسرہ ہو تو اس لام کو ہم مرقق یعنی کہ لائٹ پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. یفسح اللہ یفسح اللہ. قل اللہم قل اللہم قل اللہم. لفظ اللہ کا لام جب مفخم ہوتا ہے تو اس میں اکثر لوگ ایک مخصوص غلطی کرتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں اسی غلطی کو ایکسپلین کروں گی، آپ پریکٹس کرتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. لام شد کو اگر ہم کھول کر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہوئے کہ وہ اس پہلے والے لام کو مرقق پڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیوی لام ہوتا ہے وہ اس فتحہ والی لام کو پڑھتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں کے دونوں لام کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. تو لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں اللہ اللہ. تو وہ جوائن کرتے ہوئے اس کو مرقق پڑھتے ہیں اور پھر اس کا جو حرکت والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہی صرف مفخم کرتے ہیں. تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا بلکہ آپ نے پورے کے پورے لام کو ہی مفخم پڑھنا ہے. اللہ اللہ. لفظ اللہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک حمزۃ الوصل بھی موجود ہے. تلاوت کرتے ہوئے آپ نے حمزۃ الوصل کے رولز کا خیال رکھنا ہے. آپ نے لفظ اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے حمزۃ الوصل کے 2 رولز کا خیال رکھنا ہے. حمزۃ الوصل کا پہلا رول تھا کہ اگر یہ بیچ میں آئے تو آپ نے اس کو اگنور کر دینا ہے، اور اگر یہ شروع میں آئے اور اس کے بعد لام ہو تو پھر اس کے اوپر فتحہ لگے گی. اس پیج پر اگر آپ دیکھیں تو پہلا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ورڈ اللہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل سے ہی شروع ہو رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا آ رہا ہے، اس کے مطابق اس حمزۃ الوصل کے اوپر ہم فتحہ لگا کر اس کو پڑھیں گے.
اگلی مثال میں اگر آپ دیکھیں تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کو اگنور کر دیں گے۔ تیسری مثال میں بھی حمزۃ الوصل جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے، وہ اگنور ہو جائے گی اور با جو ہے وہ اسٹریٹ اوے لام کے ساتھ جڑ جائے گی۔ دوسری لائن میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی حمزۃ الوصل جو ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے اور ہم میم کو ڈائریکٹ جو ہے ورڈ اللہ کے لام کے ساتھ جوائن کر لیں گے۔ سب سے نیچے اللہم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حمزۃ الوصل سے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم فتحہ ڈال کر اس کو پڑھیں گے۔ آیت الکرسی بھی ورڈ اللہ ہی سے شروع ہوتی ہے اور اس میں آپ نے حمزۃ الوصل اور اس کے ہیوینس کے تمام رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ لا الہ الا، اللہ لا الہ الا۔ ورڈ اللہ کے لام شد سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی حرکت ہے، اس کے مطابق ہی ہم ورڈ اللہ کے لام شد کو یا مفخم یا مرقق پڑھتے ہیں۔ تو اس پہلی مثال میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس لام شد سے پہلے یہ دیکھیں با کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ورڈ اللہ کے لام شد کو ہم لوگ مرقق پڑھیں گے، یعنی کہ لائٹ پڑھیں گے۔ اس ورڈ کی ایکسپلینیشن میں آپ کو ادھر نیچے والی مثال میں دیتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ، تو یہ چیز آپ کو کنفیوز بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ورڈ اللہ سے پہلے آپ کو یہاں پہ دال پہ ضمہ نظر آ رہی ہوگی، تو اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں۔ بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ورڈ اللہ کے لام شد سے پہلے کون سی حرکت ہے، تو ورڈ اللہ کے لام شد سے پہلے یہ دیکھیں لام کے نیچے کسرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ورڈ اللہ کے لام کو ہم مرقق ہی پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو مفخم بالکل نہیں پڑھیں گے دال کے اوپر ضمہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے ورڈ اللہ کے لام شد سے پہلے دیکھنا ہے کون سی حرکت ہے، اور اس مثال میں ورڈ اللہ کے لام شد سے پہلے لام کے نیچے کسرہ آ رہی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔